اے مسلمانوں، دنیا کی تعمیر اور ترقی کے جو آج کے انفارمیشن کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور جس کے ذریعے ہمیں ایسی اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی ہیں جو آسمان تک یا ہمیں اونچی چڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں جہاز چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں گاڑیاں چلتی نظر آتی ہیں، ہمیں ٹرینز چلتی نظر آتی ہیں، ہمیں مختلف طرح کی ای میلز اور بڑی تیزی سے پہنچنے والے میسیجز کے نظام نظر آتے ہیں۔ یہ انسان کے اختراعات ہیں، انسان کی ایجادات ہیں، انسان کے راحت کے لیے، لیکن یہ ایمان کی بدیل نہیں ہے، ایمان کی جگہ پوری نہیں کر سکتے، انسانیت کے احترام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اخلاق کے میدان میں، حقوق الانسان کے میدان میں، جنگوں کے میدان میں، فقر اور دوسروں کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے میں اور ظلم و ستم میں آج کا دور کیسا نظر آ رہا ہے۔ نصرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہی ساری چیزوں سے بلند تر ہے، اس لیے انسان کو ایمان کی طاقت اور وحی کی قوت کو اور اہمیت کو جاننا چاہیے، اپنے آپ کو مادیات کے سامنے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ کے دل میں اس کے حوالے سے کوئی حرج نہ ہو تاکہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ یاد دہانی ہے لوگوں کے لیے۔ ایمان عقل کا قائد ہے، یہ ایمان کو اپنے ساتھ جوڑنے والا ہے۔ جب عقل ایمان سے الگ ہو جاتی ہے تو انسان کی ساری ترقی گر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور سارے حق اور باطل کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، درست اور غلط، ظلم اور عدل کے درمیان جو پردے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتے ہیں، اور سیاستیں بھی مفادات کی خاطر کی جانے لگتی ہیں، اصلاح کی خاطر نہیں ہوتی۔ ایمان اور علم کے ساتھ زمین آباد ہوتی ہے اور لوگ درست راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کو یا اپنے حکم کو پورا کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر اپنے معاملے کی وحی روح نازل کی ہے۔ آپ کو کب پتہ تھا کہ ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ اسے ہم نے نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کے راستے کی، جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ اللہ ہی کی طرف سارے معاملات کو پلٹنا ہے۔